جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا تو میں بہت پریشان ہوئی۔ رات کا اندھیرا تھا، میں اٹھی اور نبی کائنات علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میرے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو لگے تو تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو سو رہی تھی، لیکن میرے شوہر نامدار نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ اور میں نے جو دعائیں سنی، ان دعاؤں کے اندر ایک یہ بھی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کر رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، کہ اللہ میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہونا، اور اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں مجھ سے خفا نہ ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ رب العالمین سے اللہ کی رضا کا سوال کیا کرتے تھے۔ در حقیقت جو اللہ کی رضا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مال، دولت، پیسہ، اقتدار، شہرت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ لوگوں، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور کسی انسان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا یہ ایک بہت بڑا عروج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اور جس رب کے ہم بندے ہیں، آپ یقین کریں وہ رب بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس نے صرف اتنا سا عمل کیا تھا کہ راہ چلتے ہوئے اس نے کوئی تکلیف دہ چیز ایسی تھی راستے کے اندر، کو درخت وغیرہ جس سے لوگوں کو مشکل پیش آ رہی تھی، اس نے اس کو اکھاڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ تو اس کی اللہ رب العالمین نے نیکی کی اتنی قدر کی، اتنا اللہ اس سے راضی ہوا اور اتنی جلدی اللہ اس سے خوش ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور یہ جو اللہ کی رضا ہے، اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں میں سے جو نعمت ہوگی، یہ آخر میں جو نعمت دی جائے گی یہ اللہ کی رضا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، جوانی ہوگی، آسانیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، کوئی دکھ، تکلیف، غم، بڑھاپا، بیماری، کمزوری ان کے قریب نہیں آئے گی۔ اور ہر جنتی جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدم علیہ السلام جتنا بلند قد عطا فرمائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا فرمائیں گے، اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کرنے والا دل اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ روایت اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح الترغیب والترہیب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ رب العالمین جنتیوں کو عطا فرما دیں گے تو اللہ کی طرف سے جنتیوں کو یہ پوچھا جائے گا کہ حل رضیتم، بتاؤ جنتیوں کہ راضی ہو چکے ہو، خوش ہو چکے ہو، تمہارے نیک اعمال کا، تمہاری توحید کا، استقامت کا، حلال کھانے کا، نمازوں کا، برائی سے بچنے کا جو صلہ تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، راضی ہو تم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنتی عرض کریں گے یا اللہ اور ہمیں کیا چاہیے، کیوں نہ ہم راضی ہوں، سب کچھ تو ہمیں مل چکا ہے، اور یہ بھی آپ نے نعمت دی ہے کہ ہمارے چہرے جو ہیں وہ چمکتے ہیں،
بارونق ہمارے چہرے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا، آپ کا اور اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہمارے والدین کا، ہمارے عزیز و اقارب کا، ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کا چہرہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جنت کے اندر چمکتا ہوا اللہ اسے بنائے، اللہ ان کے چہروں کو بارونق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ اب ان جنتیوں کو کچھ نہیں چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا او کما قال، کہ آج سے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور دوبارہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یقیناً یہ ایک ایسی نعمت ہوگی کہ جسے ملنے کے بعد جنتی جو ہیں ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ رب العزت احکم الحاکمین اپنے چہرہ پر نور سے پردہ ہٹائیں گے۔ جب جنتی اللہ رب العالمین کے چہرہ پر نور کو دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور سچی بات ہے، جب رب کا چہرہ نظر آ جائے گا، یہ نعمت مل جائے گی، تو جنت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ انسان بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کریں کہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے لیے اپنی جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کی رضا کا ملنا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ بڑی وسیع ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں کہ میری رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ انسان کرے، توبۃ نصوحہ اللہ رب العالمین سے کرے، اور توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، اس اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اچھا عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح توبہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ایسی رحمت کریں گے کہ اس کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور سچی توبہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ میں، آپ، ہم سب لوگ اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کے آنسو بہاتے بھی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری توبہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ گناہوں کی بعض اوقات ایسی لت لگی ہوتی ہے انسان کو کہ اس کی جان اس سے نہیں چھوڑتی، وہ چھڑانا بھی چاہتا ہے نہیں چھوڑتی، ایک دفعہ چھڑاتا ہے پھر اس رستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو انسان اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہوتی ہیں، جنہیں دور کرنے کا بہترین وقت اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ توبہ کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ التسویف ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ سوف اتوب، کہ عنقریب میں توبہ کر لوں گا، یعنی گناہ اب کر رہا ہے اور توبہ کو بعد پہ ڈال رہا ہے۔ اور ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ بس حج کر کے واپس آؤں پھر داڑھی رکھوں گا، ایک دفعہ ذرا بچوں کی شادی ہو جائے پھر ملاوٹ کرنا چھوڑ دوں گا، بس ریٹائرڈ ہو جاؤں ایک دفعہ پھر میں یہ کام چھوڑ دوں گا، بس رمضان کا مہینہ مجھے مل جائے پھر میں سچی توبہ کروں گا۔ تو یاد رکھیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ آج کر رہا ہے اور اپنی توبہ کو کل پہ ڈالتا ہے، مستقبل پہ ڈالتا ہے کہ سوف اتوب، بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ انسان در حقیقت اپنی توبہ کے اندر مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ دوہرے جرم کا مرتکب ہے۔ ایک تو گناہ اس نے کیا ہے، توبہ نہیں کر رہا، اور بلکہ توبہ میں تاخیر کرنے کی وجہ سے جرم در جرم کا یہ مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علماء نے اس کا علاج یہ بیان کیا ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے، نہ جانے مجھے توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو گناہ کا موقع تو مل جاتا ہے، لیکن معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا یہ صرف ایک اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی جو علامت قرآن مجید میں یہ بیان نہیں فرمائی کہ وہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا گناہ ان سے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ کے بعد توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔
اور اسی طرح انسان اپنے ارد گرد دائیں بائیں عزیز و اقارب دوست و احباب میں دیکھے، کئی ایسے ہمارے دوست تھے، رشتہ دار تھے، ملنے والے تھے کہ جن پر اچانک موت واقع ہو گئی، گھر سے نکلے دوبارہ چل کے انہیں گھر پہ آنا نصیب نہ ہوا، ماں ان کی رستہ دیکھتی رہ گئی، بچے روتے رہ گئے، بیوی انتظار کرتی رہ گئی، اور وہ اچانک موت کے منہ میں گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ انسان اپنے ذہن میں سوچے، ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ لوگ جن پر اچانک اس دنیا میں موت آنی ہے، کہیں اللہ نے میرا نام تو ان کے فہرست میں شامل نہیں کیا ہوا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو توبہ کی طرف راغب کرنے والی ہے۔ توبہ کی راہ میں دوسری جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ میں گناہ کون سا کرتا ہوں، مجھ سے کون سا گناہ ہوتا ہے، میں تو پاک باز ہوں، میں تو بچ رہا ہوں۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اچھا گناہ گار کون ہے؟ گناہ گاروں میں سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے توبہ جلدی کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ میری غلطی ہے کوئی نہیں، یا یہ ذہن رکھنا کہ میری تو معمولی غلطی ہے، لوگ تو بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، یا یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ گناہ کر کے خوش ہونا۔ اب انسان سنت رسول کو جو ہے وہ منڈوائے اور گندے پانی میں اس کو بہا دے، اور اس کے بعد جب اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دیکھے کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، اس کو گناہ پہ خوشی ہو۔ ایک عورت ہے، وہ بے پردگی اختیار کرتی ہے، اور جب خوب بناؤ سنگھار کر کے غیر محرموں کے سامنے جاتی ہے، جانے سے پہلے دیکھتی ہے کہ میں کتنی پیاری لگتی ہوں، اور یہ اپنے گناہ پہ خوش ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مومن سے جب گناہ ہوتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے ہوں، اچانک یہ پہاڑ مجھے سر پہ گرے گا اور مجھے کچل کے رکھ دے گا۔ جبکہ جو فاجر ہوتا ہے اسے گناہ کا احساس صرف یوں ہوتا ہے کہ جیسے میرے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی ہے، اور اس طرح وہ ہاتھ مارا اس نے اور مکھی اڑ گئی۔ اسی طرح اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، بہت سے ایسے اعمال ہیں، گناہ ہیں کہ جنہیں تم اپنی آنکھوں کے اندر ایک بال کے برابر حیثیت دیتے ہو، لیکن ہم ان گناہوں کو نبی علیہ السلام کے دور میں ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ آج گناہ کو ہم نے معمولی سمجھا، ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، ہم گناہ پہ خوش ہونا شروع ہو گئے، اور یہی چیز ہماری توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسی چیز نے ہمیں توبہ سے دور کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کے معاملے میں اتنا حساس معاملہ ہے کہ بعض اوقات زبان کا ایک بول انسان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کے دو دوست تھے، ایک نیک تھا، دوسرا گناہ گار تھا۔ وہ نیک جب بھی اس گناہ گار کو کسی غلطی پہ دیکھتا اس کو روکتا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا وہ بہت بڑا گناہ کر رہا تھا، اس نے کہا باز آ جا۔ اس گناہ گار نے کہا یار میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، چھوڑ، اللہ رحمت کرنے والا ہے، خلنی و ربی، چھوڑ، کیا تجھے اللہ نے میرے اوپر دروغہ بنا کے بھیجا، تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو نیک تھا نا، اصل بات یہ تھی اسے اپنی نیکی پہ بڑا ناز تھا۔ یہ بھی ایک بڑا خطرناک کام ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی نیکی پہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی نمازوں پہ، اپنے ذکر پہ، اپنی تلاوت پہ، اپنے وظیفے کے اوپر، کہ اس کو دوسروں کی نمازیں حقیر لگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے معاملے میں یہ جو فخر، تکبر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور اللہ، یا یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ دونوں کی روح قبض کی گئی، دونوں اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ اس نیک آدمی سے اللہ نے پوچھا کہ تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو اس بات کو جانتا تھا کہ میں نے اس کے معاف نہیں کرنا، یا معاف کرنے کا اختیار تیرے ہاتھ کے اندر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اور اس گناہ گار کو کہ جسے اللہ کی رحمت کی امید تھی،
اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کیا کرتے تھے، فوالذی نفسی بیدہ لقد تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ کما قال، فرمایا کرتے تھے کہ اس نے اپنی زبان سے ایک ایسا زہریلا بول بولا تھا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کے اس ایک تکبر کے بول نے، اس کے اس ایک برے بول نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ کیا آج ہم یہ کام نہیں کر رہے؟ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، انہیں ہدایت ہی نہیں آ سکتی، یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں کہ یہ سیدھے رستے پہ آ ہی نہیں سکتے، سیدھے رستے پہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا یہ صرف اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہی جانتا ہے۔ بہرحال توبہ کے اندر جو تیسری رکاوٹ ہے وہ برا ماحول ہے، بری صحبت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے توبہ کی، سچی توبہ اللہ سے کی، رمضان میں روئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، قیام کے اندر، اعتکاف کے اندر، نمازوں کے بعد، سجدے کے اندر اللہ سے معافی مانگی، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی بری دوستیاں، بری صحبت، برے تعلقات، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور یہ چیز دوبارہ انہیں برائی کے رستے کے اوپر لے کے چلی گئی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص اس بات کا احتیاط رکھے، خیال رکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہے، آنا جانا ہے۔ بعض دفعہ اچھے بھلے نمازی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہوتی ہیں؟ شراب پینے والوں کے ساتھ، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ، نشہ کرنے والوں کے ساتھ، اور یہ ایسی دوستیاں بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی نیکی کی راہ سے دور کر کے برائی کے رستے پہ چلا دیتی ہیں۔ اور اگر نیک لوگوں کی صحبت ہو اللہ اپنی رحمتیں فرما دیتا ہے۔ وہ 100 قاتلوں جس انسان نے 100 قتل کیے تھے اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہو جائے گی، عالم نے اس کو کیا سمجھایا کہ تیری توبہ اللہ ضرور انشاءاللہ قبول فرمائے گا، لیکن ایک کام کر، اس بستی کو، اس بری صحبت کو، ان برے لوگوں کو چھوڑ کے فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہے گا، عبادت کرے گا، تو بھی اچھا بن جائے گا۔ اگر تو واپس یہاں پہ آئے گا یہ پھر ماحول تجھے برائی کے رستے پہ لگا دے گا۔ اور چوتھی جو بڑی رکاوٹ انسان کی توبہ کے درمیان حائل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یعنی بات سچی ہوتی ہے لیکن انسان اسے بری نیت سے اپنے اندر بٹھا لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان یہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رسول اللہ شفیع ہیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب یہ بات سچی ہے لیکن نیت اس کی خراب ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ نیکی کے رستے پہ چل رہا ہے اور گناہ ہو جائے توبہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے انشاءاللہ اللہ رحمان رحیم ہے، محمد رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اور دوسرا یہ خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، بندہ برائی کے رستے پہ رہے اور دل میں یہ سوچتا رہے اللہ مہربان ہے، محمد رسول اللہ شفیع ہیں، بس اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے تمام گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی توبہ قبول فرماتے ہوئے میرے اور آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔